3 سال پہلے کی بات ہے. مجھے مفتی انیس قریشی صاحب کا ان کی بیماری کے لیے یہی کافی ہے کہ ایسا آدمی ہم سے بات کر لے. ہمارا چیلنج ہے وہ سامنے بیٹھے اور رہ گیا یہ والا جو تماشا انہوں نے لگانا ہے یا لگانا چاہتے ہیں، اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں میرے بھائی، نہ میں نے اس کو رسپانس کرنا ہے نہ مجھے کوئی ضرورت ہے. جی السلام علیکم، کیف الحال، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. ویلکم ٹو فالتو ڈسکشن. یہ آج ہمارا جو ہے وہ پہلا یہ ایپیسوڈ ہے فالتو ڈسکشن کا، جو میں آج آپ لوگوں سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شیئر کروں گا. ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹاپکس اس میں ڈسکس کیا کریں گے جو سوشل میڈیا پہ آج کل چل رہے ہیں، اور ایک فالتو ڈسکشن ہوگی جو میرے اور آپ کے درمیان ہوگی، اور آپ اس سے اعتراض بھی کر سکتے ہیں کھلے ڈلے ہو کے، آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں. تو ہر بندے کا اپنا پرسیپشن ہے چیزوں کو پرسیو کرنے کا. میں اپنا پرسپیکٹیو رکھوں گا، آپ اپنا رکھیں. تو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جی ہے اویس ربانی بھائی اور مفتی حنیف قریشی ورسز انجینئر محمد علی مرزا، جو سوشل میڈیا سینسیشن ہے اور عالم دین ہیں. علماء نہیں مانتے، لیکن کافی لوگ جو ان کو سن رہے ہیں، میرے جیسا بندہ بھی انہیں سنتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، تو وہ انہیں علماء کی جو اس میں کیٹیگری ہے اس میں ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جو بندے جس بندے کے پاس نالج ہے میرے نزدیک جو ہے وہ عالم دین ہے. تو ابھی اس میں آج کل جو ہے وہ 26 نومبر کے مناظرے کا کچھ سین چل رہا تھا، جس میں دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے جو کلپس بھی کچھ شیئر کروں گا، اور مین وائل میں آپ لوگوں سے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی شیئر کروں گا کہ جی میں نے ان چیزوں کو جب دیکھا ہے تو میں نے اس سے کیا پرسیو کیا ہے، اور آپ لوگ اپنا شیئر کیجیے گا. اب اس میں یہ ہے کہ جی پہلا جو مفتی حنیف قریشی ورسز انجینئر محمد علی مرزا کا جو معاملات چلے وہ چلے جی کہ ان کا یہ تھا کہنا کہ جی انجینئر صاحب تکفیر اولیاء کرتے ہیں، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اصحاب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بزرگان دین جو ان کے بزرگان دین ہیں ان سے ریلیٹڈ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، میں مناظرہ کرتا ہوں، تو میں دیکھ لیتے ہیں جی ہم کس طرح اس چیزوں کو کریں گے. مین ویل جو تھا اویس ربانی صاحب جب گئے اور ملاقات ہوئی ان کی، انہوں نے ادھر بھی انٹرویوز کیے ادھر بھی کیے، تو انہوں نے تھوڑا سا بائسڈ ہو گئے اویس بھائی، کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کانفیڈنس میں مفتی صاحب کو لے لیا، علی بھائی کو نہیں لیا. علی بھائی کا وہاں پہ بھی پوائنٹ آف ویو تھا کہ چونکہ یہ ایک مکتبہ فکر کی جو ہے وہ ایک سول، ایک لیڈر ایک کیا کہتے ہیں پرسنالٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے اگر کوئی دیوبند کا بندہ آتا ہے، یا مفتی منیب الرحمان صاحب سے حافظ اللہ تعالیٰ، یہ وہ ان لوگوں میں سے کوئی آ جائے تو ہم جو ہے وہ کر لیں گے، تو مناظرہ کر لیں گے اگر وہ لکھ کے دے دیتے ہیں. تو مفتی صاحب جو تھے وہ نہیں لکھوا کے لائے، تو انہوں نے کہا جی میں مناظرہ کیوں کروں. وہ 26 نومبر کو گئے بھی، سوشل میڈیا پہ رولا بھی بہت پڑا. تو مجھے سمپل بات جو مفتی صاحب سے یہ کہنی تھی کہ مفتی صاحب آپ کا اتنا ماشاءاللہ نام ہے، میڈیا پہ ہم بھی دیکھتے رہے، رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آتے رہے، ویسے بھائی بڑے اچھے پروگرامز کیے، اہل بیت کی بڑی شان بیان کرتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب بھی بہت بیان کرتے ہیں اہل بیت کی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے یہ شان. اب اس میں کیا تھا کہ جی ہم تو لوگ وی آلویز لک اپ ٹو دیم کہ جی ایک ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں، اور وہ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، لیکن وہ ریلیجیس پروگرام زیادہ کر رہے ہیں، خوش لہن بھی ہیں، اچھے اویس بھائی ماشاءاللہ بولتے بھی اچھا ہیں، لہن بھی ان کا اچھا ہے، انٹرویو بڑا اچھے طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں. تو میں پرسنلی یہ چیز جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں تھا ان سے کر رہا کہ وہ بائسڈ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بڑا ہمبل ایک ان کا وہ ایک سٹائل ہوتا ہے، اور کئی چیزیں شاید آپ کے عقائد کے خلاف بھی ہوں، لیکن وہ بہت ایلیگنٹلی ان چیزوں کو جو ہے وہ برداشت بھی کرتے ہیں، اور میں نے کوئی فیشل ایکسپریشن سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ انہیں کوئی چیز بری لگے. ایون مفتی حنیف قریشی صاحب کے اپنے مکتبہ فکر میں بڑے معاملات خراب ہیں، بریلویت میں بھی اشرف جلالی صاحب اور یہ کافی اور پرسنالٹیز ہیں جو ان کو رافضی کہتے ہیں. تو وہ مفتی حنیف قریشی بھی بڑے ایلیگنٹلی ان چیزوں کو لے کے چل رہے تھے، لیکن یہ ان اور انجینئر صاحب کے تو ویسے ماشاءاللہ خلاف ہیں سارے، کہ جی انہوں نے یہ بات ہی کیوں کر دی ہے، جو میں آگے ان کو ڈسکس کروں گا کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے سارے مولوی ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو اب اس میں گئے یہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر ہم انجینئر صاحب کو غلط ثابت کریں گے تو حقانیت ثابت ہوگی اہل بیت کی، بزرگان دین کی اور صحابہ کی.
اب میرا یہاں پہ سوال یہ تھا مفتی صاحب سے اور اویس بھائی سے بھی کہ سر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت علی بن عثمان اجویری المعروف داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان دین ہیں، یہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان دین ہیں، اور ایون جو کچھ اصحاب ہیں جن کے بارے میں جو ان کا یہ جو ہے وہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، جو صفین اور نہروان جو مولا علی کے اگینسٹ لڑی گئیں اور جنگ جمل ایون، اس کے بارے میں جو وہ احادیث کا جو ہے وہ جس ریفرنسز بھی دیتے ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی چیز وہ انجینئر صاحب کہتے نہیں ہیں، تو وہ ایک اس میں تھا. تو میرا پوائنٹ سر یہ تھا کہ کیا انجینئر صاحب مان لیں گے تو حقانیت ثابت ہوگی؟ میرا ایک تو پہلا سوال یہ ہے. دوسری بات یہ کہ سر اگر چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو پھر آپ اس کو سپورٹ نہ کریں، کنڈیم کر دیں کہ اس بندے نے بھائی یہ فگر آؤٹ کیا ہے، ہم نے دیکھا تھا، لیکن چونکہ عوام میں چیز آ گئی ہے تو اس کو میرے نزدیک کیٹیگوریکلی آپ ڈینائی کریں کہ بھائی اس کا ہمارے ان اولیاء سے یا ان مقدس جو ہستیاں ہمارے نزدیک ہیں ان کا اس سے تعلق نہیں ہے. اسلام کے پریچر تھے اور دنیا میں ان کو عزت و اکرام سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے اس ریجن میں دیکھا جاتا ہے، تو سر آپ اس پہ وہ کر دیتے. یہ نہیں تھا کہ انجینئر صاحب کو ہم غلط ثابت کریں گے اور مناظرہ کریں گے اور کی کہتے ہیں منجی ٹھوک دیں گے، جو مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں جی نیب قریشی صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے. تو سر یہ نہیں تھا ہونا چاہیے. آپ جائیں ڈسکشن کریں، ڈائلاگ کریں، اٹس سم تھنگ ایلس، لیکن آپ چیلنج کر رہے ہیں. آپ انہوں نے بھی کیا ہے، انہوں نے آپ کا نام لے کے چیلنج کیا، قیامت تک کا ٹائم ہے انجینئر صاحب نے. تو سر اگر چیلنج کرنے میں آپ نے اتنے مناظرے کیے اور جیتے بھی ہوں گے، لیکن کیا جس سے جیتے ہیں وہ دیوبندی بریل بھی ہوا؟ سر نہیں ہوا. اس کا فائدہ نہیں ہے. ایک انتشار ہم نے اور بڑھایا. وہ کہتا ہے جی ویوز کی وجہ سے کیا، میں یہ نہیں کہتا کیونکہ آپ بہت بڑی شخصیات ہیں. ہاں اویس بھائی ان چیزوں کو بڑا ایلیگنٹلی ٹیکل کر سکتے تھے، مڈل مین تھے، اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، لیکن سم ہاؤ اینڈ انادر وہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی. وہ سمجھ آ رہی تھی کہ سلپ ہو گئی کہ اجتماعات میں پھر جانا اور پھر یہ چیزوں کو کرنا، اور وہ ایک اور مذہبی ایک رنگ وہ مل گیا تھا. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ شاید ان کی مجبوری وہ بن گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے کسی پارٹی کا نمائندہ بننا ہے، شو کرنا ہے اپنے آپ کو، اور اس میں کہیں نہ کہیں علی بھائی کو یا ان کی ٹیم کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. ایک بندے کی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے کہنے پہ 3-4 مرتبہ آئے لیکن آپ اس سے نہ ملیں. دوسرا سر یہ پارٹ وہ اب ہے جی انجینئر محمد علی مرزا. انجینئر صاحب وی لو یو، وی آل لو. اگر ہم اپنی یوتھ کی بات کریں تو مفتی حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی بھائی ان کو بھی، لیکن وی لو یو میں نے آپ کے لیے کیوں خاص طور پہ کہا ہے، وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں یوتھ کو ایک ہمارے دین کے نزدیک کیا، ریلیجن کے نزدیک کیا. یعنی کہ علامہ جو مفتی علامہ مفتی طارق مسعود صاحب اور دوسرے جو علماء کا کہ جو ہے وہ علامہ طارق جمیل صاحب، ایسی شخصیات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کو سننا پسند کرتے ہیں. اب سر آپ نے چیلنج نہیں تھا کرنا، ود ڈیو ریسپیکٹ کر بیٹھے تھے تو ٹائم دینا تھا. کنڈیشن آپ نے مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے رکھی کہ جی میری یہ کنڈیشن ہے کہ اگر وہ لکھ کے دے دیتے ہیں تو میں مناظرہ کروں گا. سر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ مفتی اسحاق صاحب جن کو آپ اپنا استاد کہتے ہیں، کتنے ان کے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ان کی باتوں سے وہ اگری کرتے تھے، انہیں اپنا لیڈر سمجھتے تھے. دوسرے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ جو گولڑا شریف والے ہیں، آپ ان کو اپنا استاد کہتے ہیں. کتنے انہی کی جماعت کے پیر تھے جو انہوں نے خود بھی کہا کہ جی یہ مجھے کافر کہتے ہیں. تیسری چیز سر مفتی منیب الرحمان، ان کا جو یزید کے بارے میں پوائنٹ آف ویو آیا تو اس کے بارے میں یہ آپ بہتر جانتے ہیں
کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے مفتی منیب الرحمان کو انہیں غلط کہا اور ان کی کیا کہتے ہیں کہ ڈس ریسپیکٹ کی اور بڑا برا ان کو کہا. اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اخلاص, جو ہم ایک ایز اے نیشن ہمارے اندر نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اچھے اخلاص, بہترین اخلاص اور عظیم اخلاص رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا, اور دنیا ان کے اخلاص کی وجہ سے, ان کے اچھے خلوص کی وجہ سے ان کے پاس تھی. آپ مجھے بتائیں کہ جو جنید جمشید اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پہ, وہ دنیا سے گزر گئے, شان سیدہ عائشہ صدیقہ پہ کتنی ان کی تکفیر ہوئی, کتنا لوگوں نے برا کہا, اور انہوں نے کہا جی یہ تو صحابہ کرام کی یہ تکفیر کرتا ہے اور یہ انہیں برا کہتا ہے, اور امہات المومنین کا ادب نہیں کیا, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بڑا مشہور و قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جب وہ ڈائلاگ کرتے ہیں کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں ایک ہے. تو علی بھائی بات تو ایک ہی کرنی چاہیے تھی جو ہم میں اور آپ میں ایک ہے. اب اس میں یعنی کہ آپ میں اور دوسری مخالف پارٹی میں یا دوسرے لوگوں میں آپ نے یوتھ کو موبلائز کیا. ریلیجن جو یوٹیوب کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھر گھر میں موجود تھے, آپ اگر ایکتا کی بات کرتے, ایک کی بات کرتے تو بڑی بہترین چیز ہوتی. آپ نے کیا کیا, آپ چیلنج کرنا شروع کر دیا آپ نے, جو کہ علی بھائی آپ کو نہیں تھا کرنا چاہیے. دوسری چیز سر یہ کہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضرت مولانا علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان لوگوں نے نہیں کہا, آپ نے کہا یہ بک میں لکھا ہوا ہے. اگر واقعی یہ لوگ اس چیز کی پریچنگ کر رہے ہوتے تو لوگ آج جو ہے وہ چشتی رسول اللہ کا کلمہ ضرور پڑھ رہے ہوتے, یہ آپ کو بھی پتا. تو یہ اگر اختلافی چیز تھی تو اس نے اگریشن کو بڑھایا ہے نیشن کے اندر. یہ کوئی پازیٹیوٹی یہ چیز نہیں لے کے آئی, یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز کوئی پازیٹیوٹی نہیں لے کے آئی, کہ یہ آگے اتنی لڑائیاں تھیں, آگے اتنے مسئلے مسائل تھے, وہ تاریخ کی باتیں کریں یا دوسری باتیں کریں تو ایک اور ایڈیشن یہ ہوگا کہ جی تسی تک کلمہ غلط پڑھا رہے ہو. دوسری بات کیا ہوئی کہ مخالف پارٹی نے اس بات کی وجہ سے انہوں نے آپ کو مرزا ثانی کہنا شروع کر دیا, جو بالکل غلط چیز تھی کہ ایک مسلمان کو جو ختم نبوت میں ایمان رکھتا ہے آپ اس کو کہیں کہ یہ مرزا ثانی ہے, یہ بالکل غلط چیز تھی جو کہ میرے نزدیک نہیں تھی ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم مخالف اختلاف نہیں کرتے سر, ہم مخالف ہو جاتے ہیں. وہ حضرت واصف علی واصف نے کہا کہ ہم تعلق توڑ دیتے ہیں, بحث نہیں چھوڑتے. تو یہ جو 26 نومبر والا سین ہوا ہے, یہ بالکل یہ وہی سین ہے مناظرے کا جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایون سر تھرڈ تھنگ جو سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے, وہ آج کل جو ہے وہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ چل رہی ہے, وہ آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو امام کہہ رہے ہیں. جو برٹن میں نے دیکھا تھا کہ لوگ امام کا ایک کانسیپٹ کرتے تھے کہ کسی بھی عالم دین کو وہ امام کہتے تھے. if I'm not wrong, امام اسلم جو پریچر ہے میرے برٹن میں, وہ ان کو امام کا اس کو کہتے ہیں. تو آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو امام کہتے ہیں کہ امام وی آر ود یو, امام وی آر 100% اگری ود یو. امام کا کانسیپٹ آپ کے پاس آیا, یعنی کہ امامت کا کانسیپٹ تو آپ کو دے دیا ہوا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ جو بندہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ہے وہ اپنے عالم دین کو غلط نہیں کہتا. اگر وہ اس کو غلط کہے گا تو میں سمجھ لوں گا کہ یار صحیح ہے بھائی, یہ اختلاف کر رہا ہے. وہ اپنے عالم دین کی ہر بات کو ٹھیک کہتا ہے, بریلوی ٹھیک کہتا ہے, اہل حدیث ٹھیک کہتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ 100% آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ کے جو پوائنٹ آف ویو تھا یا آپ کا جو پرسپیکٹو تھا دین کو سمجھنے کا, اس کی سٹینڈنگز تھی اختلاف پہ. آپ کہتے تھے یار یہ پرانے بزرگوں سے اختلاف نہیں کرتے. آپ نے کہیں حدیث بھی بتایا کہ جی صرف رسالت مآب سے اختلاف نہیں ہو سکتا, باقی سب سے ہو سکتا ہے. آپ نے اہل بیت کی شان, آپ نے جنگ صفین اور نہروان اور جمل اس کی حقیقت, یہ ساری چیزیں آپ نے بڑی بہترین طریقے سے بیان کی. اور میں خوش بھی تھا, یعنی کہ کئی لوگ تھے کہ ان کو بیچاروں کو ریفرنسز چاہیے ہوتے تھے. یہ اس طرح کی چیزیں تھیں کہ مشاجرات صحابہ کے سنیوں بیچاروں کو پتہ نہیں تھا, اہل تشیع کو پتہ تھا, سنیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی تاریخ کیا کہہ رہی ہے. لیکن وہ آپ نے سر بتائیں, لوگوں نے سنی, لوگوں نے اس پہ عمل کیا.
دین کی رہنمائی آپ سے لوگوں نے حاصل کرنا شروع کی، لیکن اینڈ پہ آپ نے چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور جن کو چیلنج کیا آپ نے ان کو امام المنطق کا بریلویت میں، مناظرے کا آپ نے ان کو کہا جی آپ سے بڑا، ان سے تو بڑا مناظر ہی کوئی نہیں، مناظرہ کرنے انہوں نے نت پاتی وت نہیں جھڑی، یہ جو بھی معاملات آپ نے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں کہے تو سر کیا ضرورت تھی، ان کہتا ہے تو مل لو۔ اور دوسرا مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوانا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب لکھ دیں گے؟ پہلی چیز، اگر لکھ بھی دیتے ہیں تو حنیف قریشی صاحب کو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی تو جا کے جیت کے آ، اور اگر یہ دونوں جیت بھی جاتے ہیں، جو کہ دین میں کبھی آج کوئی جیتا نہیں ہے، میں آپ کو ماٹھا نہیں کہہ رہا یا انہیں تگڑا نہیں کہہ رہا، مجھے پتا تسی بھی بہت تگڑے ہو، اگر وہ تگڑے ہیں تو آپ بھی تگڑے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے علی بھائی بات وہی آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، آپ نے ہر چیز کو ٹھیک کہا، لیکن اگر وہ لکھ کے دے دیں گے تو کیا ان کی جیت، مجھے بتائیں کہ پورے مکتب اہل جو بریلویت ہے اس کی جیت ہوگی؟ آپ کو خود پتہ ہے کہ بریلویت میں اس وقت جو ہے وہ کتنے اختلافات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو سر اینڈ پہ کنکلوژن جو میں نے اس چیز کا نکالا ہے وہ یہی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ہمیں ایک بات کی طرف آنا چاہیے۔ انجینئر صاحب اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مفتی صاحب اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بہت خوبصورت طریقے سے ہو رہی ہیں۔ اب اینڈ پہ سے جو کنکلوژن ہے وہ یہی جو میں نے اس چیز کا نکالا ہے کہ ہم لوگوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے۔ اویس بھائی آپ کے پاس آئے تھے، مفتی انیس صاحب بڑے پیار سے آتے، آپ لوگ بیٹھتے، ایک ڈسکشن کرتے، چائے جو آپ کہہ رہے تھے وہ چائے پیتے، عوام کو ایک پازیٹیو چیز جاتی۔ روافظ جو آپ کو بھی رافضی کہا جاتا ہے کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کی جو ہے وہ بڑی شان بیان کرتے ہیں، انجینئر صاحب کو بھی کہا جاتا ہے، اویس ربانی بھائی کو بھی یہ ٹیگ لگ گیا ہوا ہے رافضی ہونے کا، مفتی حنیف قریشی صاحب پہ بھی رافضی ہونے کا ٹیگ لگا ہے، اور جس پہ انجینئر صاحب نے بڑا سپورٹ کیا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب کو، اور لاسٹ ٹائم جب اٹیک ہوا تھا علی بھائی پہ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑا اچھا جیسچر دیا تھا، انہوں نے کیا جیسچر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی کسی کی جان کو قتل نہیں آپ کر سکتے، تو وہ بھی میڈیا پہ آئے۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ میرے نزدیک ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں، اب آپ کا جو لفظ ہے وہ امانت ہے، تو آپ لوگوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے، اور جو آپس میں اختلافات ہیں علی بھائی ذرا تھوڑے سے میری ریکویسٹ ہے سافٹ اسپوکن ہو جائے، جو بات اگر وہ تھوڑی اختلافی بھی کر رہے ہو تو ذرا پیار سے کر لیں، تو سر بڑا غصہ کر دے، وہ اس وجہ سے پھر چیزیں پھر وہ دوسری طرف سے اسی طرح چیزیں آتی ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ میری فالتو ڈسکشن ہے، آپ اس سے اگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ڈسکشن اچھی لگے گی، تو ڈو سبسکرائب کلندریم، اور میری یہ دعا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے پاکستان میں جتنا اختلاف ہے وہ ختم ہو، اور ہم اکٹھے ہو کے ایز اے نیشن اس کو جو ہے وہ اگلے جہانوں تک پہنچائیں، کہ آنے والی نسلیں جو ہیں، جنریشنز جو ہیں، وہ اگزامپل دیں کہ واقعی کوئی یہاں پہ تھوڑا پیشنس لیول جو ہے وہ ہمارے لوگوں کا، علماء کا یہ ہے۔ تو باقی وی لو مفتی حنیف قریشی صاحب، وی لو اویس ربانی بھائی، وی لو انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انجینئر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ کبھی میری ملاقات ہو تو میں ان لوگوں سے ملنا ضرور چاہوں گا۔ تو باقی ڈو سبسکرائب کلندریم، تھینکس فار واچنگ، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اللہ آپ سب کو آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، شرف دے، تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ کلندریم۔